جانتے ہو دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں؟ جب تم دعائیں بھی مانگ رہے ہو اور ڈر بھی رہے ہو کہ پتہ نہیں تمہاری دعائیں قبول ہوں گی یا نہیں۔ تم پریشان ہو کہ جو خواہش کب سے تمہارے دل و دماغ میں ہے اسے دعا میں مانگنا چاہیے یا نہیں۔ تم دعائیں مانگتے ہوئے کچھ ہچکچاہٹ سے رہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، تو جب اللہ وعدہ کر رہا ہے پھر تم شک میں کیوں؟ اور پتہ ہے دعا قبول کب ہوتی ہے؟ دعاؤں کے قبول ہونے کی سب سے بڑی نشانی تمہارا اللہ پر یقین ہے۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا سارا انحصار تمہارے یقین، یہاں یقین کامل ہوا وہاں دعا مقبول ہوگی۔ دعا کو قبول ہونے میں سیکنڈ بھی نہیں لگتے اگر یقین کامل ہو، کیونکہ جس سے تم مانگ رہے ہو وہ دنیا کی ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے تمہیں اپنے یقین پر کام کرنا ہوگا۔ اور پتہ ہے جب یقین کرتے ہیں تب کیا کرنا ہوتا ہے؟ تب جلد بازی نہیں کرنی ہوتی، تب مکمل یقین کے ساتھ قبولیت کا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کی دعا تب قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے کہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ یاد رکھو جب تم پاورفل چیز حاصل کر رہے ہو تمہیں شیطان ضرور بہکائے گا، تمہیں تمہارے یقین سے ہٹانے کی کوشش کرے گا، لیکن تمہیں اللہ پر یقین رکھنا ہوگا۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلوائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہوں گا۔ سنو، تم سوچ رہے ہو نا کہ ہماری دعاؤں پر اللہ راضی ہے بھی کہ نہیں، تو سب سے پہلے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، جس انسان سے اللہ راضی نہ ہو تو اسے خود سے دور کر دیتا ہے، اور یاد رکھو جو اسے آنسو سے یاد کرتا ہے تو اللہ اس انسان کی پکار کو بہت پیاری رکھتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے اللہ ایسے انسان کی پکار پر فوری کن کر دیتا ہے جو دکھوں میں اس کا شدت سے طلبگار رہتا ہے اور اس کی رحمت کا صبر سے انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے یا اللہ تو اللہ فرماتا ہے لبیک، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ تم جانتے ہو تہجد میں آنسو سے کیا گیا وہ ایک سجدہ بہت جلد رب سے کن کی خوشخبری لے آتا ہے۔ اللہ کی تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جانے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تمہیں عبادتوں میں بڑا سکون ملنے لگتا ہے۔ سنو، زندگی میں جو بھی مشکل آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے صرف ایک ٹیسٹ ہے جس میں تمہارے صبر اور تمہارے یقین کا امتحان لیا جاتا ہے۔ تم پریشان کیوں ہونے لگتے ہو؟ وہ مہربان رب تمہارا دشمن تھوڑی ہے جو تمہیں محروم رکھے گا۔ اگر اس نے تمہیں آزمائش کے لیے چنا ہے تو سوچو اس دکھ نے تمہیں کتنے قریب کر دیا ہے۔ یہی احساس تو وہ دیکھنا چاہتا ہے اپنے بندے کا۔ اور یاد رکھنا اس کے کاموں میں دیر ہو سکتی ہے پر اندھیر نہیں، نہ دیر سے ملتا ہے اور نہ ہی جلدی، بس اللہ کی رضا کے مطابق ملتا ہے اور پھر بے شمار ملتا ہے جب تم اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو۔ سنو، انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا، جسے تم سزا سمجھ رہے ہو، تیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، اور بے شک سب کچھ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوتا ہے۔ بس تم اللہ پر توکل رکھو اور صبر کا دامن تھامے رکھو، تمہیں وہ سب ملے گا جو تمہاری خواہش ہے۔ اور یاد رکھو تمام بہترین فیصلے تمہارے رب کی طرف سے ہیں، اور دیکھنا تمہاری زندگی میں بھی بہترین فیصلہ تمہارے رب کا ہوگا۔ تو پھر مانگو اپنے اللہ سے اور وہ چیز جو تمہاری نظر میں ناممکن ہے، پھر وہ تم پر اپنے کرم کی ایسی نظر کرے گا کہ سب ممکن ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میری دعا
دعا ہے کہ اللہ آپ کو وہ سب کچھ دے جو آپ دنیا اور آخرت میں چاہتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو مسکرانے کے لیے اتنی وجوہات دے کہ آپ اپنی پچھلی ساری تکلیفیں بھول جائیں۔ میری دعا ہے کہ اگلی دفعہ آپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو آئے۔ اللہ آپ کو ایسا مستقبل دے کہ آپ اپنے ماضی کے سارے غم بھول جائیں اور آپ کے لیے ہر کام میں آسانی کرے۔ آمین۔